السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 24 اگست 2025۔ بات کریں گے میاں نواز شریف کی سیاست میں دوبارہ آمد، شور ہنگامہ ولولہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر کب آئے گا اور کب آ کے دھاڑے گا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی انتظامی صلاحیتوں میں اپنی مہارت کی وجہ سے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کو عمدگی سے چلا رہے ہیں۔ معاشی طور پر انہوں نے ایسے اشاریے حاصل کر لیے ہیں جس پر دنیا اب پاکستان کی بہتر معیشت کی امید دلا رہی ہے، اور بہت سے معاملات میں پاکستان کی معیشت تیزی سے آگے بڑھی ہے۔ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کے سرمایہ کار نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹاک میں بھی اتنے بڑے پیمانے پر لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اسٹاک میں جب بلندی آتی ہے اور اسٹاک میں پیسہ لگتا ہے تو یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ اب لوگ کاروباری سرگرمیوں میں اعتماد کا اظہار کرنے لگے ہیں اور کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں اور کاروباری کمپنیوں کے شیئرز خرید رہے ہیں۔ ورنہ اسٹاک اوپر نہیں جاتی، اس وقت اسٹاک نیچے چلی جاتی ہے، مندی کا شکار ہوتی ہے۔ جب کاروباری سرگرمیوں پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا، لوگ کاروبار سے پیسہ کھینچ لیتے ہیں اور بینکوں کا شرح منافع زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ اپنا پیسہ زیادہ ریٹرن کے لیے یا محفوظ یا آسان ریٹرن کے لیے بینکوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں اور ماہانہ ان سے اپنا منافع سمیٹتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان ملک اور قوم کو ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، کاروبار میں نہیں لگاتے۔ جب کاروبار میں نہیں لگاتے تو صنعتی اور معاشی سرگرمیاں ماند پڑنے لگتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک میں بے روزگاری بڑھتی ہے اور کارخانے اور ملیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ جب پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو آپ کی ملک کی ضروریات کی چیزیں بھی کم ہو جاتی ہیں، اس میں بھی مہنگائی کا ایک اثر آتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ اور اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو، آپ کم چیزیں بنا رہے ہیں اور مارکیٹ میں زیادہ چیزیں چاہیے ہوں، تو پھر وہ قیمتیں خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹیبل چیزیں نہیں بنا پاتے، کیونکہ جب آپ کے کارخانے اور صنعتیں کم مال پیدا کرتی ہیں تو پھر آپ کی لاگت اتنی نہیں رہتی۔ جب والیوم بڑھتا ہے تو لاگت میں کمی آتی ہے، لیکن جب آپ کا والیوم کم ہوتا ہے تو پھر آپ کی لاگت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ ایکسپورٹیبل چیزیں مارکیٹ میں نہیں لے جا پاتے، کیونکہ دوسرے ملک آپ سے سستی چیزیں یا آپ سے بہتر معیاری کوالٹی چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایکسپورٹ پر بھی مار پڑتی ہے۔ اس طرح ڈبل مار پڑتی ہے آپ کو۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اب بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے کاروباری معاملات میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، کاروبار میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور وہاں سے ان کا جو ہے وہ شرح منافع جو ہے وہ ان کو زیادہ لگ رہی ہے بینکوں کے مقابلے میں۔ اور جوں لوگ بینکوں میں سے نکال کے پیسہ کاروبار میں لگاتے ہیں، مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے، تو مارکیٹ میں اکانومی کی سرگرمی بڑھتی ہے، لوگوں کے پاس وہ پیسہ جو ہے وہ متحرک ہو کے پہنچتا ہے، اور کاروباری سرگرمیوں سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، نئی صنعتیں، کارخانے، ملیں چل پڑتی ہیں، ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور ان کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے مال مارکیٹ میں زیادہ آتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق پڑتا ہے، چیزیں سستی ہوتی ہیں، اور زیادہ والیوم میں مال تیار ہو کر آتا ہے تو پھر وہ اس کی لاگت کم ہوتی ہے، اور وہ ایکسپورٹ کرنے میں بھی ان برآمد کنندگان کو فائدہ ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے بہتر منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، زیادہ منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آپ کے جو دنیا بھر میں جو آپ کے اتاشی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو کمیونٹی اتاشی ہوتے ہیں یا جو کمرشل اتاشی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پھر آپ کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرتے ہیں، نئے آرڈرز تلاش کرتے ہیں، اور آپ کی پرائیویٹ سیکٹر خود جا کے اپنے لیے نئے ایونیوز ڈھونڈتا ہے، تو سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ شرح سود بینکوں کی مزید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب صنعت کاروں، تاجروں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے اور کم سے کم کیا جائے۔ تو اسی طرف حکومت آگے بڑھ رہی ہے، جوں حکومت اپنے پیروں پر مستحکم انداز سے کھڑی ہوتی جا رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں شامل سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا جو سیاسی نقصان ہوا تھا، جو انہوں نے ریاست بچاتے ہوئے سیاست کی قربانی دی تھی، تو وہ دوبارہ اپنی سیاست کو عوامی طرز پر پاپولر بنانے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کے سیاسی مخالفین کے لیے یقینی طور پہ خطرناک ہیں۔ یعنی جو سیاسی مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف
آصف زرداری اور ان کے تمام اتحادیوں کی جو حکومت ہے یہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچا سکے گی، یہ ملک کو مزید قرضوں میں دھنسنے سے نہیں بچا سکے گی، معیشت نہیں چل سکے گی اور باہر سے لوگ پیسہ نہیں بھیجیں گے، پاکستان کی اسٹاک نیچے چلی جائے گی، پاکستان کے بینکوں سے لوگوں کو قرضہ نہیں ملے گا اور مسائل جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے دوست ممالک بھی ہم سے ہاتھ اٹھا لیں گے، چین بھی اپنا قرضہ واپس مانگے گا اور سعودی عرب، UAE اور جتنے بھی ملک ہیں وہ قرضہ نہیں دیں گے۔ اور سیاسی مخالفین نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم IMF کا پروگرام تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں چلنے دیں گے، لہذا IMF یہاں پہ قرضہ نہ دے، اور یہاں تک کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف کا امریکی دورہ جو ہے وہ کینسل کرا دے، وہاں کے ملک پہ آنے پہ پابندی لگا دے، غیر ملکی سفر پہ پابندی لگوا دے اور یہاں کے الیکشنز جو ہیں اس کا نتیجہ تسلیم نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کرانے پہ پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو مجبور کرے۔ تو یہ ساری کوششیں، ساری سازشیں، یہ ساری جو بھی منفی سوچ تھی شہباز شریف حکومت کے خلاف، آصف زرداری اور شہباز شریف کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے اس کے خلاف، یہ ساری کوششیں، یہ ساری سازشیں، یہ ساری سوچ بری طرح ناکام ہوئی۔ سمجھ لیں کہ یہ سوچ پٹ گئی اور جو لوگ اس حکومت کی مخالف کمپنی چلا رہے تھے وہ کمپنی نہیں چل سکی، وہ کمپنی ٹھپ ہو گئی، بند ہو گئی، لوگ جیلوں میں چلے گئے یا جو باہر بیٹھے تھے انہوں نے معافی تلافی کر لی اور توبہ کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے، لیکن جو بزید رہے اور جو بار بار شرارتیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، انہیں بالآخر سزائیں بھی ہوئیں اور مختلف مقدمات کا بھی سامنا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب اس میں کبھی ہم تیزی دیکھتے ہیں اور کبھی ہم سزاؤں میں تیزی دیکھتے ہیں اور کبھی ہم تھوڑا ریلیف دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال چیزیں یہ ہیں کہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، ملک کی معیشت کو درست راستے پر ڈال دیا، اور اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا جب وہ پاکستان واپس آئے تھے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم نے الیکشن جب ان کو ہٹایا تھا عمران خان کو ان کی حکومت سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن کرانے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے بنے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کرانے سے جو کریڈٹ تھا وہ شاید حکومت کو نہ ملتا، اور اس وقت جو ہے صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں وہ PTI کی تھیں، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی پوری انتظامی مشینری اور پورے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اداروں میں وہ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہوئے ہیں اور وہ PTI کا ساتھ دے رہے ہیں، لہذا ابھی حکومت کو چلایا جائے۔ لیکن وہ جو حکومت چلائی گئی شہباز شریف کی PDM-1 کے تحت، تو اس کی وجہ سے عوامی سطح پر مقبولیت میں کمی ہوئی اور ریاست بچاتے بچاتے ان دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی سیاست کی قربانی دی، خاص طور پہ نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر دی اور ان کی عوامی مقبولیت کا جنازہ نکل گیا۔ پھر جب الیکشن ہوئے تو نواز شریف صاحب یہ امید لگا کر آئے تھے کہ اگر میرے آنے سے، کمپین کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو پھر میں وزیر اعظم بنوں گا اور اپنی مرضی کے فیصلے کر سکوں گا، لیکن بیساکھیوں پر بنی ہوئی حکومت میں نہیں چلاؤں گا۔ یہی ہوا، بائی ڈیزائن ہوا، یا بہت سے لوگوں نے اس کو ایسا بنانے کی کوشش کر کے نواز شریف صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا اور شہباز شریف کی حکومت PDM-2 کو ہی مؤثر طریقے سے آگے لے کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا، اور PDM-2 یا PDM+ کی حکومت اس وقت چل رہی ہے اور آصف زرداری صدر ہیں اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ دونوں کو ملک گیر سطح پر اگر کہا جائے تو عوامی پذیرائی یا مقبولیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ شہباز شریف پاکستان میں مقبولیت کے لحاظ سے نمبر 1 قرار دیے جا سکتے ہیں، نہ ہی آصف زرداری صاحب۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پاکستان کے منتخب صدر مملکت ہیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ، اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ۔ اور جو 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں محمد نواز شریف صاحب، وہ اب کیا چوتھی باری لے پائیں گے یا نہیں؟ بظاہر ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے معاملات عدالتوں میں اور اداروں میں نون لیگ کے لیے موافق ہوئے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ اب زیادہ بہتر انداز سے نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں جا رہی ہیں، کیونکہ اب قومی اسمبلی میں نون لیگ جو ہے وہ اکیلے قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں آتی جا رہی ہے، اور یہ جو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں جس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملا لیا ہے، اور PTI کی خالی ہونے والی نشستوں پہ
ضمنی الیکشن میں اب نون لیگ اور مسلم لیگ مل کے پیپلز پارٹی مل کے الیکشن لڑیں گے، تو اس میں بھی جو اکثریتی نشستیں ہیں وہ نون لیگ کو ملنی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ضمنی الیکشن نون لیگ کے لیے ایک حلوہ ثابت ہوں گے، وہ آرام سے یہ ساری نشستیں اٹھا لے گی، جیت لے گی ضمنی الیکشن میں جتنے بھی اس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نشستوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی بھی اپنا عددی جو وزن ہے بڑھا لے گی۔ اس طرح قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی واضح اکثریت میں ہوں گے، اور نون لیگ خاص طور پہ اتنی واضح اکثریت میں آ جائے گی کہ آرام سے قانون سازی کر سکے، اور آئندہ اگر اسے کوئی آئینی ترمیم لانی ہوگی تو وہ لا سکے۔ کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے، اور سوشل میڈیا کے کچھ دوستوں نے، نادان دوستوں نے ان کو یہ غلط امید دلا دی تھی کہ شاید آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ اس سال ریٹائر ہونے والے ہیں نومبر میں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کی مدت جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ سارے جو سربراہ ہیں ہمارے آرمی، نیوی اور فضائیہ کے، ان کی مدت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کی جا چکی ہے، لہذا اب آرمی چیف جو ہیں وہ نومبر 2027 میں ان کی مدت پوری ہوگی، اور پاکستان میں ایک مدت کے بعد دوسری مدت لینے کا رواج تو موجود ہے، وہ کیانی صاحب نے بھی لی تھی، مشرف صاحب نے بھی لی تھی، اور اس طرح وہ ایک اور مدت جو ہے وہ اگر چاہیں گے جنرل عاصم منیر تو ان کو بھی یہ حکومت خوشی خوشی دے دے گی۔ تو اس طرح اگر انہوں نے ایک مدت اور لی تو اب ان کا جو ٹینیور ہوگا 2027 سے، اگر مزید 5 سال کی مدت کا ایک اور ان کو ایکسٹینشن ملا 2027 میں تو پھر وہ 10 سال ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے، تو 10 سالہ منصوبے میں اب 1000 یا 2000 دن تو پورے ہو گئے ہیں، 1000 دن تو پورے ہو گئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے، اور ان کی کامیابیوں کی داستانیں بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ انہوں نے جنگ جیت کے دکھا دی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مثالی تعلقات بنا کے دکھا دیے، دنیا کی نمبر 1 سپر پاور ٹرمپ جس نے ساری دنیا کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، وہ پاکستان کی صبح شام تعریفیں کرتا ہے، اور انڈیا کی جتنی شرمندگی اور ہزیمت ہو رہی ہے اس کی ٹرمپ کے ہاتھوں، وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ جتنی درگت مودی کی یا انڈیا کی ٹرمپ نے بنائی ہے وہ شاید ہی پہلے کبھی کسی نے بنائی ہو، اور کبھی کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لیے قدرت نے جو ہے وہ کامیابیوں کے اور نیک نامیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور پاکستان ہر محاذ پہ کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد جو ہے کوشش کریں گے کہ شہباز شریف ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے، کرسی چھوڑ دیں گے کہ آئیے اب آپ آگے دوبارہ حکومت سنبھالیے اور ملک کو آگے لے کر چلیے۔ تو بظاہر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب نواز شریف جو ہیں وہ ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ملک جس طرح چل رہا ہے اس میں اب کسی نئے ایڈونچر کی جو ہے وہ گنجائش کم ہے، اور جس طرح چل رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ہی اس حکومت کو چلاتے رہیں گے، اگر ان کی صحت ان کا ساتھ دیتی ہے اور ان کے لیے کوئی بڑے مسائل پیدا نہیں ہوتے تو وہ حکومت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک جنرل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح صدر آصف زرداری کی صحت جب تک انہیں اجازت دے گی وہ صدر ہیں اور صدر رہیں گے، صدارت کرتے رہیں گے، اور ان کا اگلا امیدوار وزیر اعظم کا ان کا بیٹا بلاول بھٹو ہے۔ وہ خود کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن وہ یہ بھی برملا کہہ چکے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو کسی خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، مجھے اب لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جس نے لڑنا ہے وہ لڑ لے، ہم نے بہت جد و جہد کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ مفاہمت کی سیاست کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کو بھی ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کا اگلا ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ چوتھی اننگ کھیلنے کے لیے اپنے مسائل پر جو ہے وہ قابو پائیں، اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بن کر اپنا شوق پورا کر لیں، یا پھر وہ اب اپنا چوتھی اننگ کا شوق جو ہے جو خواہش ہے لوگوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے بھائی خواہوں کی، ان کے کارکنوں کی، ان کے سپورٹروں کی، اس کو وہ دفن کر دیں اور اپنا وہ اگلا امیدوار وزارت عظمیٰ کا مریم نواز کو بنا کر رکھیں۔ تو وہ بھی چچا بھتیجی کی جو کشمکش رہے گی اقتدار کی، وہ پھر نون لیگ کو کیا فائدہ دے گی، نقصان دے گی، وہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی کسی وقت الگ سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے چوتھی اننگ کھیلنے کا خیال دل میں رکھنا ہے، یا اس کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر کے مریم کے لیے راستہ کھولنا ہے اور مریم کو آئندہ وزیر اعظم بنانے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، یا شہباز شریف کے ذریعے ہی اپنے خاندان کو حکومت میں رکھنا ہے، اور 5 سال کی مدت جو ہے وہ یہ حکومت مریم کی پوری ہو اور وہ اپنا سیکھیں، اور اس کے بعد وہ پھر اس قابل ہوں کہ اگلے دوڑ میں وہ تیار ہو سکیں۔ لیکن بظاہر لوگوں کا یہی بتانا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے لوگوں کو زیادہ، کہ شہباز شریف یہ حکومت بھی پوری کریں گے، اور اگر کوئی ایڈونچر نہیں ہوا، کوئی انہونی نہ ہوئی، تو پھر شہباز شریف ہی اگلا الیکشن جیت کے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، اور فی الحال مریم اور بلاول کو بھی بیک سیٹ پہ رہنا ہوگا،
انہیں ابھی سیکھنا ہوگا. ان کی کافی عمر ہے، کافی ان کے لیے راستہ ہے کہ وہ آگے جا کے اگلے 5 سال کے بعد جو الیکشن ہو پھر اس میں وہ اپنی قسمت آزمائی کریں. تو دیکھیں کیا اپڈیٹ آتا ہے اور میاں صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو چیزیں سامنے آئیں گی اس پر پھر آپ سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.